اللہ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ چمن کو، اس باغ کو پانی سے نہیں سینچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمن کو اپنے خون سے سینچا تھا، اور صرف اپنے خون سے نہیں سینچا تھا، اپنی اولاد کے خون سے بھی سینچا تھا۔ کتنے سارے لوگ بیٹھے، کتنے اس میں باپ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی اولاد ہوگی نا۔ ایک بار کو آپ اپنے آپ کو دین پہ لگا سکتے ہو، اپنی اولاد کا خون دین کی خاطر بہا سکتے ہو کیا؟ اللہ کے نبی نے دکھایا بہا کر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو آپ نے پوچھا فاطمہ بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا فاقہ تھا، آج ایک روٹی میسر ہوئی ہے، میرا جینا چاہا آپ کے بغیر کھا لوں، ایک ٹکڑا آپ کے لیے لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے۔ حضرت علی سے شادی کر دی، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو حضرت علی گھر پہ نہیں ہے، حضرت علی کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے۔ حسن حسین چھوٹے بچے وہ بیمار ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بیر رکھا دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اتنی محبت ان بچوں کی، اور کئی روز سے بچے بیمار ہیں۔ گئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، کمر پیٹ سے لگا ہوا، گردن سوکھی ہوئی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، رنگ راکھ ہو رہا، اور فاطمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ ایک باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، نبی ہے تو کیا ہوا، باپ بھی تو ہے نا، باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کو بچیوں سے کتنی محبت ہے، تو رہا نہ گیا، آنسو آ گئے، بچی کو اٹھایا سہارا دے کر سینے سے لگایا، ادھر دو جہاں کے سردار ہو رہے ہیں، ادھر بیٹی ہو رہی ہے، نہ زمین نے یہ منظر دیکھا، نہ آسمان نے یہ منظر دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، اور نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ بچے بہت بیمار ہیں، 3 دن سے فاقہ ہے، یا نبی اللہ 3 دن سے فاقہ ہے، میرے پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا، بچے بہت بیمار ہیں۔ حضرت علی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا میری بچی غم نہ کر، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، اللہ نے تجھے جنت کی شہزادی بنایا ہے۔ کوئی باپ ہے ایسا؟ ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جن کے گھر کا چولہا دین کی وجہ سے 3 دن بن رہا ہو، ایسی حالت آ گئی ہو، ایسی نوعیت آ گئی ہو، گھر میں کھانے کو نہ ہو، اور اس کی وجہ صرف اور صرف دین ہو، اس کی وجہ صرف اور صرف دین کی محنت ہو، اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرنا ہو، امت کا غم ہو، انسانیت کا غم ہو، اور اس انسانیت کا غم جو پتھر مار رہی ہے، اس انسانیت کا غم جو آپ کا قتل کرنے پر آمادہ ہے، اس انسانیت کا غم جو آپ کو ٹکڑے کو نہیں پوچھ رہی ہے، ان لوگوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم سب سے بڑے
420 دھوکے باز، سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مکار، کون سا عیب، کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ ہماری رگ رگ میں جھوٹ، رگ رگ میں فریب، رگ رگ میں دھوکہ ہے، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے، ساری انسانیت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہاں سچائی ہے، کہاں ایمانداری ہے، کہاں حیا ہے؟ ہمارے لیے رو رہے تھے، شرابیوں کے لیے رو رہے تھے، جوانیوں کے لیے رو رہے تھے، یہ دین مٹ رہا ہے، یہ گلشن سارا کا سارا اجڑ رہا ہے، اس پر لوگ کلہاڑیاں چلا رہے ہیں، آرے لے کر کھڑے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے سوئے پڑے، ہمارے لیے رو رہے تھے، ہمارے لیے آنسو آ رہے تھے، اور کوئی سیدھی محنت کے لیے تیار نہیں۔ محنتیں دو طرح کی ہیں، ایک محنت اندر سے ایمانی اعتبار سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دوسری محنت باہر سے ہے اعمال کے اعتبار سے کہ ایسے عمل کیے جائیں جس سے امت مسلمہ مضبوط ہو رہی ہو، ایسے عمل کیے جائیں، ایسا اتفاق، ایسا اتحاد، ایسی پیار محبت، ایسی کیا بولتے ہیں اس کو، ایسا اتحاد پیدا کیا جائے، پوری قوم کو ایسا جوڑ دیا جائے، ایک آواز بنا دیا جائے، یہ باہر کا عمل ہے۔ اور اندر کا عمل یہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کہ اندر سے آدمی ایمانی جذبے سے لبریز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو، انسانیت کے غم سے دل بھرا ہوا ہو، تڑپ رہا ہو، اللہ کے سامنے رات کو رو رہا ہو، اور دن میں لوگوں کی خوشامد کر رہا ہو، ٹھنڈیوں میں ہاتھ دے رہا ہو، یہ ساری جدوجہد کرتے ہوئے اگر کچھ مصیبتیں آ رہی، کچھ پریشانیاں آ رہی تو اس پر ان اللہ مع الصابرین کہہ رہا ہو، صبر کر رہا ہو۔ اللہ کی قسم یہ اس زمانے کا اللہ کا ولی ہے، اس سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا قطب نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ابدال نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا انسان کہیں مل جائے، خدا کی قسم اس کے ہاتھ چوم لینا۔ یہ میرے نبی کی محنت ہے، ایسا نہیں ہے صرف اللہ کے نبی مسجد کے اندر محنت کر رہے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صرف باہر محنت کر رہے تھے، نہیں، اللہ کے نبی کے اندر بھی محنت کر رہے تھے۔ ساری راتیں بھی ہو رہی تھی، تہجد بھی پڑھی جا رہی، دعائیں بھی ہو رہی تھی، ذکر بھی ہو رہا تھا، قرآن بھی جا رہا تھا، سکھایا بھی جا رہا تھا، اللہ کے راستے کی محنت بھی ہوئی، اور باہر جا کر میدان میں جا کر کام ہو رہا تھا، جس اعتبار سے بھی ہو، مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، مینا میں، طائف میں، احد میں، مدینے کے خندق بھی کھودی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن آ رہا ہے تو اب کیا کریں، اللہ سے دعا کرو جی، اپنے بزرگوں کے پاس جا کراؤ۔ ارے بڑے بڑے صحابی، یہ سارے کے سارے اللہ والے، سارے کے سارے بزرگ، اور سارے کے سارے حضرت، اور سارے کے سارے ادرک مل کر بھی ان صحابی گھوڑے کی ناک میں جو دھول لگی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنے بڑے بڑے صحابی خندق کھود رہے تھے، یہ باہری اسباب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے کے اندر آ کر اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بس دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دشمن آ رہا ہے حفاظت فرما دے، اللہ دشمن آ رہا ہے حفاظت، نہیں، دعا بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے، عملی زندگی۔ صحابہ اللہ کے نبی خندق کھود رہے تھے، اور خندق کھودتے ہوئے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر ایسے کرتا اٹھایا اللہ کے نبی کے سامنے، دکھایا، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر دھس گیا، فاقہ ہے، تو انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر یہاں لگایا اور اس کو کپڑے سے باندھا، پتھر باندھ رکھا، تو آئے، یا رسول اللہ بہت بھوک، کہیں روز سے فاقہ ہے، اپنا کرتا اٹھایا، اللہ کے نبی نے دیکھا اور اپنا کرتا اٹھایا اور اس صحابی کو دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر، 2، شدید گرمی تھی، ٹٹار دوپہر، مکہ کی گرمی تو ویسے بھی ٹٹار دوپہر، گرمی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے، تو آپ نے دیکھا ادھر سے حضرت ابو بکر آئے، تو پوچھا ابو بکر کیا بات، کیوں نکلے؟ اب سننا غور سے، ابھی کہہ رہے تھے نا صبح چاہے 500 لے لو اور چاہے 1000 لے لو اور ناشتہ لیے اور وہ لیے، میں آپ کو صحابہ کی زندگی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔
اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کیوں آئے اتنی گرمی میں اتنی دھوپ میں ٹٹار دوپہری میں کیوں نکلے باہر؟ کہا یا رسول اللہ ابھی بات کر ہی رہے تھے حضرت عمر آ رہے، آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کیوں باہر نکلے؟ فرمایا بھوک، کچھ کھانے کے لیے، پیٹ خالی تھے لیکن ان جذبوں سے، امت کے غم سے، انسانیت کے غم سے بھرا ہوا، دل بھرا ہوا۔ اور ہمارا کام کھانا سونا کھانا سونا کھانا سونا، ہمیں تو لوگ ہی نہیں مل رہا ہے، ملاقات پہ جا رہے ہیں ملے نہیں راضی کوئی، ملے نہیں راضی کوئی۔ کتنا چلے اب، کتنا چلے؟ مکہ سے عرفات 16 کلومیٹر ہے، 16-17 کلومیٹر۔ اللہ کے نبی پیدل جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے، پھر وہاں بھی ملاقات نہیں کرتے، پھر وہاں سے پیدل آ رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، طائف جا رہے ہیں، 120 کلومیٹر ہے، 120 کلومیٹر مکہ سے 120 کلومیٹر۔ اللہ کیا دھکے کھا